آج یوم بدر کے دن جنگ بدر کا قصہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ تو حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ سن 2 ہجری میں مدینہ شریف سے بدر کے مقام تک پہنچے، جہاں کفار کے ساتھ جنگ بدر کا مشہور واقعہ رونما ہوا۔ آپ لوگ بدر کے مقام پہ پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے قائم کردہ عقائد کے تحت یہ طے پایا گیا کہ جنگ صبح ہوگی، لہٰذا رات بھر آرام کیا جائے۔ ایک طرف مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ دوسری جانب کفار اپنے لشکر کے ساتھ ٹھہرے۔ حالانکہ اگر پتہ ہو کہ صبح جنگ ہونے والی ہے تو خوف کے مارے کہاں نیند آئے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو شہادت پانے کی خوشی اور جذبہ ایمانی سے سرشار، ویسے بھی نہ سو سکے کہ صبح نہ جانے کس کی قسمت میں جام شہادت نوش کرنا لکھا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کمال اس ذات پاک نے تمام اسلامی لشکر کو سکون کی نیند مہیا کی۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کبھی ایسی پرسکون نیند نہیں سوئے تھے۔ ادھر کفار کو اللہ کریم کی قدرت کمال سے رات بھر ایک خوف طاری کر دیا گیا، جس سے ان کی ساری رات نیند نہ آئی۔ اور ایک اور چیز کہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں کفار کے لشکر کو انتہائی کم کر دیا، جبکہ کفار کے دلوں میں یہ خوف ڈال دیا جیسے وہ 313 نہ ہو بلکہ 1000 ہو۔ صبح ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں سب صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہ نے نماز فجر ادا کی، اور نماز ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے اللہ رب العزت کی جانب سے 1000 فرشتے تمہیں جنگ میں ساتھ دیں تو کیسا ہوگا؟ تو صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہ ہمارے خوشی کے جھوم اٹھے۔ پھر فرمایا کہ 3000 آ جائیں تو پھر تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اور خوشی سے جھوم گئے۔ پھر آخر میں فرمایا اگر 5000 فرشتے آ جائے تو کیسا ہو؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم کفار پر بڑی آسانی سے غلبہ پا جائیں گے۔ قربان جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس وقت اللہ رب العزت نے بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، مگر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دی۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اصحاب بدر کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑو، اور ایسے جانا کہ تمہارے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہو، جنگی لباس میں جانا۔ تو حکم باری تعالیٰ پاتے ہی فرشتوں کی جماعت سردار ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں اصحاب بدر کے ساتھ کفار سے جنگ کرنے آ گئے، اور یہ جنگ مسلمانوں نے فرشتوں کی غیبی مدد سے بآسانی جیت لی۔ بہت سے کفار کے سردار اس جنگ میں مارے گئے، جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی اور بہت سے کفار کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ تو سب نے اپنی اپنی رائے دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو قیدی بنا کر غلام بنا لیا جائے، مگر قربان جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ نے بے شک آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو اپنے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے فائدہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ ان کو مارنے کی غرض سے آتے ہیں اور آپ اپنی رحمت باکرم صدقے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرشتے بھی واپس چلے گئے۔ جنگ کے بعد آپ نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کے دوران مسکرا رہے تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، جبریل امین علیہ السلام جنگ کے بعد تمام فرشتوں کو لے کر واپس چلے گئے، تو اللہ کے حکم سے آسمان پر فرشتوں نے انہیں آنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم جس مقصد کے لیے گئے تھے اس کے بنا کیسے آ گئے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو جنگ میں صحابہ کی مدد کے لیے گئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، تم کو رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بھیجا گیا تھا، لہٰذا جاؤ
اور جب تک ان سے اجازت نہ لے لو واپس نہ آنا۔ تو اس وجہ سے جبریل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اس وقت وہ نماز ادا کر رہے تھے، تو میں نماز میں وہ بول نہیں سکتے تھے، اس لیے مسکرا کر ان کو اجازت دے دی کہ کہا اب تم سبھی جا سکتے ہو۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس سے یہ سبق ہے کہ 313 صحابی تھے اور 1000 کفار تھے، تو جنگ بدر میں صرف 313 افراد اور ان کے 70 اونٹ، 3 گھوڑے، 8 تلواریں اور 6 زرہ تھی، جبکہ لشکر کفار کے پاس 1000 افراد، 700 اونٹ، 100 گھوڑے، 950 تلوار اور 950 زرہ تھی۔ ایک نظر جنگ بدر پر ڈالیے اور اپنے وجود پر غور و فکر کریے کہ آج ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے، ہم کہاں کمزور ہیں۔ کفار کے لشکر میں کھانے پینے کا سامان بڑی کثرت سے تھا، روزانہ 11 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے، جبکہ اسلامی لشکر میں زیادہ راہ کی یہ حالت تھی کہ کسی کے پاس 7 تو کسی کے پاس 2 کھجوریں تھیں۔ آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے بتائیے، مہینے بھر کا راشن بھرا رہتا ہے اور پیسے ایکسٹرا رکھے رہتے ہیں، پھر بھی ہر جگہ بے بس ہیں، مارے کاٹے جلائے جاتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسلمان دین سے بھٹک رہا ہے، اللہ پر سے توکل ہٹ رہا ہے، 2 کوڑی کی چمچہ گیری میں لگا ہے، اپنا ایمان بیچ رہا ہے۔ کفار کے لشکر میں عیش و عشرت کا سامان بھی کافی تعداد میں تھا، یہاں تک کہ کسی پانی کے کنارے پڑاؤ کرتے تو خیمے لگاتے اور ان کے ساتھ گانے والی طوائفیں تھیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس ایک خیمہ تک نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں سے ایک جھوپڑی تیار کی کر کے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ٹھہرایا۔ آج اس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ نتیجہ، کفار کے لشکر سے 70 آدمی قتل ہوئے، جن میں ابو جہل بھی تھا، 70 آدمی قید ہوئے اور اسلامی لشکر میں 14 شہید ہوئے اور فتح ملی۔ اے امت مسلمہ، اپنے اعمال درست کر اور آنے والے وقت کے لیے اپنی نسلوں کو تیار کر، کیونکہ اب شریعت پر حملہ ہو رہا ہے، آگے اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنی گھر کی عورتوں کی حفاظت کرنے کی فکر کے بجائے گھر کی عورتوں کو دینی کتابیں پڑھنے کو کہیے۔ ٹی وی سیریل، بالی ووڈ کی بیہودہ ہوس کی فلموں سے دور کر، گھر سے کیبل کی لعنت سے اپنی اور اپنی نسل کی حفاظت کر، تاکہ وہ اب اسلام کو سمجھے اور اپنی اولاد کو فولادی بنائیں۔